अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा इकॉनमी के ऊपर ज़रा कुछ अपडेट्स आए हैं तो उसके ऊपर बात कर लें। एफएटीएफ के हवाले से 2 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की है एफएटीएफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ने, जिसके अंदर उसने बताया है कि 40 में से 31 ऐसी इकदामात हैं जो पाकिस्तान ने पार्शली या फुली कर लिए हैं। अब ये मुझे बात समझ नहीं आई, ये गोल पोस्ट रोज़ाना तब्दील क्यों हो जाती है। पिछली दफ़ा पीटीआई की हुकूमत के वज़रा ने ये फरमाया था कि जी टोटल 30 उनकी तरफ से कंडीशंस हैं, जिसमें से 21 जो हैं, बल्कि 23 जो हैं, उसके ऊपर 24 जी वो यूथी 24 तक ले गए थे, उनके ऊपर पार्शली या फुली हो गया है, तो बाकी 6 की क्या बात है। तो इस दफ़ा हम जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हमाद अज़हर साहब ने कहा है कि हम नहीं होएंगे का दावा नहीं किया उन्होंने कि हम बाहर आ जाएंगे, वाइट लिस्ट के अंदर नहीं होएंगे तो ग्रे लिस्ट के अंदर होएंगे। तो उन्होंने कोई भी इस तरह का दावा नहीं किया। हम ताहम ये बताया कि देखें जनाब, उन्होंने माना है कि 40 में से 31, अब गोल पोस्ट चेंज हो गई लगता है। 30 में से 24 वाला तराना जो था वो पिछली दफ़ा के लिए था और ये 40 में से 31 वाला तराना अब है। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा कैंडिड व्यू लिया जाए तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में से निकलना तो बनता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये दावा ना करना कि हम इस दफ़ा ग्रीन लिस्ट में वो ग्रे लिस्ट में से निकल के और वाइट लिस्ट में चले जाएंगे, ये इससे मुझे खदशा है कि जो 9 पॉइंट जिनके ऊपर अमल नहीं हुआ उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। रिव्यू है उनका मेरा ख्याल जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते के अंदर अनकरीब वो होने वाला। रिपोर्ट सबमिट हुई है, ज़ाहिर इस रिपोर्ट के ऊपर गौर होगा। अब क्या जो हमें अफ़गानिस्तान के अंदर असाइनमेंट मिली है उसके नतीजे में अमेरिका हमारे कोई जो पाँव के ऊपर असद तूर के जिस तरह पाँव बांधे हुए थे, तो क्या उस तरह जो उसने हमारे पाँव बांधे हुए हैं उसके ऊपर कोई आसानी पैदा करेगा या हाथ खोलेगा हमारे, या हाथ और पाँव दोनों बांधे रहेंगे, ये उस मीटिंग के अंदर वाज़े होगा। ठीक है, पिछली दफ़ा यूनानिमसली हमें ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल करने का ऐलान हुआ, बल्कि फ़ैसला हुआ था। तुर्की बहादुर ने, तुर्की हमारा भाई है, उसके नुमाइंदे ने एक छोटी सी जिसारत करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने सब ने उसको शटअप कॉल दी थी। तुर्की ने कहा था कि जनाब वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि इतलाक़ का लेवल जो है, इम्प्लीमेंटेशन का सतह जो है वो कहाँ तक पहुँची है। तो बाकी सब ने उसको चुप कह के तो चुप करा दिया था। इसके अलावा कोई हमारे हक में हमारे हिमालय से ऊंची और बोयरा हरब से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती वाला चाइना भी नहीं बोला था। तो इसलिए आप अंदाज़ा कर लें कि कितने के दोस्त हमारे साथ हैं। एक तुर्की भाईजान ने को थोड़ा सा कोशिश की थी, उनकी कोशिश को भी नाकामी से दो चार कर दिया गया। ये तो एफएटीएफ की ख़बर के हवाले से है। दुआ है एज ए पाकिस्तानी कि यार ये जो इस तरह के खाम खा जगहों के ऊपर हमें फंसाया गया, और ये हमारे वज़ीर आज़म ने फंसाया, जो कंटेनर पे खड़े से उतर ही नहीं रहा, जो कि आज भी कहता है कि मुल्क के अंदर 10,000 करोड़ अरब डॉलर की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी हमारे आने से पहले। तो कहने ने मामा रिकॉर्ड लेके आने, तो कहना है ठीक है, वो भी तो मॉनिटर कर रहे होते हैं ना, या वहाँ पे कोई इंडिया वाले की तरह का जाके बंदा आगे बयान रख देता, बाकी कमेटी मेंबर को ऐसे है कह रहे ठीक है, वो बाकी भी कहते हैं अच्छा अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो फिर तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि यार वो जो 10,000 करोड़ अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी वो तो की कीता है। ठीक है, फिर हमें बताना पड़ता है कि जनाब हर अकाउंट का हमने, मेरे 2 अकाउंट बंद हो गए, मैं शुक्र किया महीने साल दे चंगे भले एवं पैसे पै रहे सन तो चंगा होया बंद हो गए, वो अकाउंट बंद हो गया। क्या हुआ कि जनाब आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया, अब नए आईडी कार्ड की कॉपी देनी है। हम ठहरे असली किस्म के सुस्त आदमी, और जितनी घर से छुट्टी मिलती है बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी के बाद, ज़रा घर से बाहर जाने की इजाज़त लेना पड़ती है ना, हाँ वो वाले वाक़े के बाद, तो जितनी की छुट्टी मिलती है जितने घंटों में, उसने घंटों में सारे काम निपटा के वापस भेजना होता है, तो बैंक जाने का टाइम ही नहीं मिलता। शाम के वक्त रिकॉर्डिंग होती है तो शाम के वक्त ही टाइम मिलता है, उस वक्त बैंक बंद होते हैं, तो हम नहीं पहुँचा सके जी उनको आईडी कार्ड की कापियाँ। तो 5 अकाउंट में से 2 बंद हो गए, वो हालांकि बाकी 3 में भी कोई 4-4, 5-5 सौ रुपया ही पड़ा हुआ है, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं, चेक करा लो, करवाया ही साझा छड़िया साझा। ठीक है, तो खैर ये बात जो है कहाँ से कहाँ निकल गई। ये एफएटीएफ के हवाले से हमारी ख्वाहिश, हमारी दुआ कि पाकिस्तान जो है इस ग्रे लिस्ट से निकले। ग्रे लिस्ट से निकलने का क्या फ़ायदा होता है कि पाकिस्तान को फिर जो कर्ज़ होता है आलमी सतह के ऊपर
وہ آسانی سے اور سستا مل جاتا ہے. جس طرح آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے, ہم ابھی تک B3 پہ ہیں, نہ B3+ ہوئے ہیں. ہاں B3 نیگیٹو ضرور ہو گئے تھے ان کے آنے کے بعد, لیکن B3 پہ ہیں. یہ جب B2 یا B1 پہ یا A2 یا A1 پہ آتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں جو عالمی سطح کے اوپر شرح سود ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. قرضے لینے ہم نے 15,000 ارب روپے کا بات کی ہے انہوں نے جناب حضور جہانگیر ترین کی, شوکت ترین کا بھی مجھے قصہ بڑا عجیب لگا. موصوف جب تشریف لائے, بلکہ حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے پھٹے چک قسم کے انٹرویو دیے نا کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت کی گزشتہ پالیسی نے بیڑا غرق کر دیا, تباہی پھیر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ کر آ کے نا تو انہوں نے حکومت سنبھالی. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری توقعات پیدا ہو گئی کہ شاید یہ بندہ درست کرے گا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یار یہ اپرچونسٹ قسم کا بینکر ہے, یہ دیہڑی لگانے آیا ہے, اپنی کچھ باتیں سیدھی کرنے آیا ہے. کورٹ کا اس کے خلاف آرڈر ہے, اس آرڈر کے تحت نیب اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوا ہے, اور یہ کمپرومائزڈ آدمی ہے. ویسے بھی ترین جو ہوتے ہیں وہ کتنے کے حریت فکر کے مجاہد ہوتے ہیں, وہ آپ جہانگیر ترین سے اندازہ فرما لیں. تو یہ نہیں ہوگا ایسے. ظاہر ہے جو بلوچ انگریز کے خلاف تھے وہ تو آج بھی خلاف ہیں, اور وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی وہ مختلف شکلوں کے اندر بھی اللہ بھی اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے. وہ جو ہے باہر سے آنے والے لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ جو کمپرومائز بھی تو سارے تو حریت پسند نہیں نہ ہوتا جی, حریت پسند 1-8% ہوتا ہے. باقی تو سارے جو ہوتے ہیں وہ نئے حکمران کے سامنے سجدہ شکر اور سجدہ تشکر بچا لاتے ہیں. تو اس ناطے سے یہ وہ والے بلوچ ہیں جنہوں نے اس وقت گورے کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور اعلیٰ قسم کی خلعتیں پائی تھیں, ان کو عطا ہوئی تھیں, اعلیٰ عہدے عطا ہوئے تھے. ہمیں تو ابا جی جڑے سن نا پولیس کے ایڈے اعلیٰ عہدے تو نہیں نہ پہنچ گئے سن, ٹھیک ہے. تو یار ان کو مطلب ان سے کوئی توقع نہ کریں. لیکن انہوں نے پہلے پڑھ کے نا وہ میں وقت پا دیاں گا کہہ کے سارے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہے, اور پٹاری میں سے وہ نکالا ہے. وہی منترا ہے کہ گزشتہ حکومت جو تھی نا اس نے ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پہ اوپر رکھی ہوئی تھی. کوئی اور جاہل یہ بات کہے, ٹھیک ہے, حماد اظہر جیسا مطلب کہ کم علم آدمی یہ بات کہے, اور ہم کہیں یار یہ یوتھیاں ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں. شوکت ترین دا کڈا کا بڑا کام پھنسیا ہوئے گا کہ وہ اس نے اپنی بات سے ایسے یو ٹرن مارا ہے کہ رہے رب کا نام. اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب گزشتہ حکومت کی اس پالیسی کے نتیجے کے اندر 20 ارب ڈالر کا نقصان ہوا کہ اس نے ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پہ اوپر رکھی ہوئی تھی. اوہ ماما پہلے پوچھ تو لیتا, وہ جو پہلے بیٹھا ہوا تھا اچھا سیکٹری بھی چینج کر دیا جو بتا سکتا. اب ایک جونیئر موسٹ بندہ تاکہ وہ مولوی حافظ ڈاکٹر وقار مسعود کے سامنے چوں نہ کر سکے, ایک جونیئر بندہ لا کے لگا دیا. یار کچھ خدا کا خوف کر. قومی اسمبلی کے اندر لکھ کے تم نے کیا دیا ہوا ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب 5 سال میں اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہوئی تھی. پی ٹی آئی کا گورنر آ چکا ہوا تھا. موجودہ گورنر جو ہے نا نابغہ روزگار شخصیت جو ہے جسے کہا تھا کہ یار تو گلبرگ کا رہنے والا نا, میں تیری فیملی کو جانتا ہوں, ہماری تو آپس میں رشتہ داری بھی ہے, چل پیک کر تو چل پاکستان میں گورنر بن. تو وہ گورنر بن گیا, وہ تو چھٹی لے کے آیا IMF تو, ٹھیک ہے. خیر وہ جناب جو ہے وہ آ گیا ہوا تھا. تو انہوں نے پوری کوشش کر کے تو ادھر ادھر کا بھی تو اس میں ڈالا ہوگا نا, ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ درست نہیں ہے. چلیں ہم ان کی بات نہیں ان کی بات لے رہے ہیں. ٹوٹل 4 ارب ڈالر کا جو تھا وہ فرق نکالا تھا تم نے کہ یہ لاس ہوا ہے 5 سال کے اندر. کچھ خدا کا خوف کرو. قومی اسمبلی کے اندر جہانگیر ترین ہے, تمہیں جوتے بہت پڑنے ہیں, تمہارے پاس لگج بہت ہے. حبیب بینک سے شروع ہونا ہے پھر لوگوں نے, جس طرح تم نے انیک خاور نے اور دوسروں نے مل کے حبیب بینک کے اندر اندھی مچائی تھی نا, اور پھر اس میں سے کس طرح یونین بینک نکالا تھا اور پھر وہ کس طرح بیچا تھا, اور یہ بینک کے اندر تم نے کیا اندھی مچائی تھی کہ جو اٹھ بھی نہیں سکا بیچارہ. یہ سارا کچھ سامنے آ جانا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ کے پاس لگج زیادہ ہے, تو آپ جو ہے وہ یوتھیوں کی یہ جو پچھلے کم از کم 3 سال سے جو وہ ایک طرح نہ پڑھی جا رہے ہیں رٹی جا رہے ہیں اور جھوٹ بکی جا رہے ہیں, اس جھوٹ کو جائن نہ کریں. لیکن کیا کریں, جہانگیر ترین نے پھر میرے منہ سے جہانگیر ترین شوکت ترین نے یہ والا اس کو جائن کر لیا ہے. اب اس کے اندر نا اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ IMF کا جو پہلا پیکج ہے نا 6 ارب ڈالر والا,
اس کو تو رکھیں سائیڈ پہ، کرونا آ گیا تو ہم ایک IMF کے ریویو میں جانا چاہیں گے۔ یہ بزنس ریکارڈر جو پاکستان کا واحد بزنس اخبار ہے، اس کی ہیڈ لائن لگی تھی، ہم وہاں پہ جانا چاہیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا اور اسلام آباد کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ جی IMF کے پاس انہوں نے جانے کی جب انٹینشن کی تو انہوں نے کہا کہ پین کدھر، آپ نے جب ریویو کے لیے تشریف لانا ہے تو اس وقت آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اس وقت یہ بھی پلیڈ کر لیجئے گا کہ IMF ہمیں ایک پیکج اور دے دے، فی الحال تو ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہے۔ اب یہ جو ہیوملیشن تھی گورنمنٹ پی گئی، اس نے اس کا کوئی ذکر ہی کسی فورم پہ اظہار کرنا مناسب خیال نہیں کیا، حالانکہ فائنانشل ایکٹ جو ہے نا، وہ فائنانشل رسپانسبلٹی ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے تحت آپ نے کوئی انٹرنیشنل معاہدہ کرنا ہو تو آپ کو پارلیمنٹ کی اپروول ضروری ہے، یہ بنا دیا ہوا ہے ہم نے، اور قرض ورز کے معاملہ جس سے لائبلٹی بڑھنی ہو۔ خیر، یہ جو 15,000 یا ارب والا ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے ارادوں کا اظہار کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ادروائز اس کی کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ 5,000 ارب روپیہ سال کا جو ہے وہ رول اوور لونز کے تحت اور بانڈز جو بیچے ہوئے ہیں ان کے ادا کرنے کے لیے یا ان کا انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے وہ لیتی ہے سرکار، جب سے یہ آئی ہے اس کے نام پہ لیتی ہے، لیکن معاملات مملکت کو چلانے کے لیے، رموز مملکت کو چلانے کے لیے تو جو ہے اب تک لون لینے کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہی والا طریق جاری رہا تو جو اس کے بعد والا بجٹ ہوگا، ایک تو اب بجٹ پیش ہو رہا ہے نا جی، اس کے بعد اگلے سال بجٹ پیش ہوگا، اس کے بعد والا بجٹ جو پیش ہوگا اس میں جو پیسے آئیں گے وہ سارے کے سارے کسی ایک مد میں ہم خرچ کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بس وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مد کہتے ہوئے جو پیٹ کے ٹانکے یاد آ جاتے ہیں، وہ اس مد میں چلے جائیں گے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ ڈائریکٹلی تو خیر تھوڑے جاتے ہیں، انڈائریکٹلی زیادہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جی اکانومی کے فرنٹ سے تھوڑا سا۔ اسے بھی شوکت ترین کو بھی PTI جوائن کرنے کے بعد اسی گھٹیا قسم کے نشے پہ لگا دیا گیا ہے جس پہ پوری پارٹی لگائی گئی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے اس نے گزشتہ دنوں انٹرویو دیتے ہوئے اس مہم کا آغاز کر دیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ گزشتہ حکمران کر کے گئے تھے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ایک فصل جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے ایک بمپر کراپ، اور یہ کوئی 10 بمپر کراپ حاصل کر چکے ہیں ان کے اپنے بقول، جو کہ نہیں ہے، جھوٹ ہے وہ بھی، لیکن ایک بھرپور فصل، بھلے وہ گندم کی ہو، کپاس کی ہو، ٹھیک ہے، چاولوں کی ہو، وہ اس کی اکانومی کو ریوائیو کر دیتی ہے۔ اور یہ 3 سال کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت بیڑا گرک کر کے گئی ہے، اس کے بعد میرٹ کے اوپر در فٹے منہ کہنا تو بنتا ہی ہے نا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔